لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھیں۔ پر احمدی وہ ہیں کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے۔ تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیاں ملے۔ لوگ وہ بھی چاہتے کہ دولت جہاں ملے، زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ زمین ملے، مکان ملے، سکون قلب و جاں ملے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم نے ایک نشست کی تھی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی جو کہ پنڈت لیکھ رام کے متعلق تھی، اس سلسلہ میں اس کا پس منظر پیش کیا تھا۔ اب ہم اس پیشگوئی کے متعلق جو کہ آپ نے پنڈت لیکھ رام کے متعلق کی، وہ کس طرح سے پوری ہوئی، کن کن مراحل میں سے یہ پیشگوئی گزری، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کیا باتیں اس پیشگوئی میں بیان فرمائی تھیں جو وقتاً فوقتاً آپ فرماتے رہے، اس سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے میرے استاد محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم پرنسپل جامعہ احمدیہ تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سے مولوی عنایت اللہ صاحب جو کہ نائب ناظر اصلاح و ارشاد ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو میں اس سلسلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس نشان کو دکھانا جو کہ ایک نشان نمائی کی دعوت دینا، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ ساری دنیا پر صداقت اسلام اور صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کریں۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ لیکھ رام سے مجھے کوئی ذاتی عداوت ہے، مجھ کو ذاتی طور سے کسی سے بھی عداوت نہیں، بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا توہین سے یاد کیا، اس لیے خدا نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی عزت دنیا میں ظاہر کرے فقط۔ تو اس غرض سے آپ نے پنڈت لیکھ رام کو مقابلے میں بلایا تھا، اور پنڈت لیکھ رام نے جب زیادہ گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور اپنے متعلق یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو یہ پہلے ہی لکھ چکا تھا کہ آپ کا خاتمہ 3 سال کے اندر ہو جائے گا، کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اگر آپ کے متعلق بھی مجھے خدا تعالیٰ کچھ بتائے تو میں بھی پھر شائع کر دوں گا۔ تو اس نے پنڈت لیکھ رام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ شائع کر دیں۔ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پنڈت لیکھ رام کے متعلق بات شائع فرمائی، اشتہار شائع فرمایا، وہ بھی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنے علماء حضرات سے کی طرف متوجہ ہوں گا کہ آپ اس سلسلہ کو آگے چلائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اس شخص پر 6 برس کے عرصہ تک آج کی تاریخ 20 فروری سن 1893 عیسوی سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور فوق العادت، یعنی جو عوارض اور بیماریاں انسان کے لیے طبعی اور معمولی ہیں، جن سے انسان کبھی صحت پاتا اور کبھی مرتا ہے،
ان میں سے نہ ہو اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے، یعنی میرے صدق اور کذب کا مدار یہی پیشگوئی ہے، اور اگر میں اس پیشگوئی میں کاذب نکلا تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر سولی پر کھینچا جائے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگوئی سن 1893 میں لیکھ رام کے متعلق کی، اور پھر اس میں بہت سے مراحل میں سے یہ پیشگوئی گزری، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام وقتاً فوقتاً لیکھ رام کے متعلق جو ہے وہ اشتہارات دیتے رہے۔ تو محترم آپ اس بات کو آگے چلائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ پیشگوئی شائع فرمائی تو اس کے بعد آگے کے جو حالات اس بات کو آگے چلانے سے پہلے خاکسار یہ مناسب سمجھتا ہے کہ قادیان میں آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور اگرچہ آریہ سماج سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، برائے نام اس وقت بھی ہیں، لیکن دوسرے جو فرقے ہیں ہندو دھرم کے، سناتن دھرم خاص طور پر، یہاں وہ بھائی رہتے ہیں۔ تو آپ نے جو اس گفتگو کی شروعات فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے لیکھ رام سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، دراصل یہ بات بالکل برحق ہے۔ صرف لیکھ رام ہی کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رسالہ 40 میں فرماتے ہیں کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں، ایسی محبت رکھتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ سارے ہمارے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائی وہ جانتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کی نسبت بہت واضح ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ رام چندر جی کے بارے میں، کرشن جی کے بارے میں کیا ہمارے عقائد ہیں، ویدوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو خدا کی طرف سے مانتا ہوں اور سچی کتاب مانتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ملاوٹ ہوگی۔ تو اس طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری باتوں کو یہ جو ہے اس رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی جو حقیقت ہے وہ چھپتی بھی نہیں اور ان کی دل شکنی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ لیکن جہاں تک پنڈت لیکھ رام کا معاملہ ہے، یہ ایک استثنائی شکل کا معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے لیے خود عذاب مول لے لیا اور کہا کہ آپ میرے لیے الہام شائع کریں خیر الماکرین سے، یعنی کہ ایک مذاق کے رنگ میں، استہزاء کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ خیر الماکرین سے میرے بارے میں بے شک میری موت کی پیشگوئی لے آئیں، آپ کی پیشگوئی سے ڈرتا کون ہے؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 فروری سن 1893 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام شائع فرمایا۔ اب یہ بھی بڑی ایک نقطے کی بات ہے کہ 20 فروری سن 1886 کی پیشگوئی پر اس نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا اور استہزاء کے رنگ میں کہا تھا۔ تو 20 فروری سن 1893 کو ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا آج کی تاریخ سے لے کر جو 1 اپریل غالباً ہے اس میں بیان فرمائیے، اس سے لے کر 6 سال کے اندر اندر اس شخص کا جو ہے وہ برا حشر ہونے والا ہے، اور ایک ایسا خارق عادت نشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگا جس کا انسانی ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اور مزید پیشگوئیاں اس کے بارے میں آتی رہی ہیں، جیسے مثال طور پر یہ 6 سال کا مسئلہ ایک اور الہام ہے، فرمایا یقضی امرہ فی 6 کہ اس کا معاملہ 6 میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ 6 اس طرح ہوا کہ 6 مارچ کو اس کی وفات ہوئی، 6 سال کے اندر یہ معاملہ ہوا، 6 بجے شام کا ٹائم تھا۔ تو یہ 6 اس طریقے سے جو ہے وہ بہت اس کے ساتھ شامل ہے۔ پھر ایک الہام ہوا مسیح السلام کو کہ وَبَشَّرَنِی ربی وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ یوم العید والعید اقرب، کہ یہ جو اس کا واقعہ ہونے والا ہے یہ مسلمانوں کی عید سے قریب کا واقعہ ہوگا۔ فرمایا کہ عید کو تو جانے گا اور ایک عید اس کے قریب ہوگی۔
وہ اس کے جو قتل کے واقعہ کو صداقت اسلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتری ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے مسیح اسلام فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک عید کا دن ہوگا جب وہ خدا کی پیش گوئی پوری ہوگی، اور عید جو عام منائی جاتی ہے اس کے قریب ہوگا۔ چنانچہ عید 5 مارچ 1897 کو تھی، اس کے اگلے روز 6 مارچ کو یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کی ہلاکت ایک ایسے شخص کے ذریعہ سے ہوگی جس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہوگا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کشف کے ذریعے سے وہ شخص دکھایا بھی گیا، اور اس نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ قوی ہیکل، اور اس کی جو شکل تھی بہت ہی خطرناک شکل تھی، اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ وہ آیا اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ پنڈت لیکھ رام کہاں ہے، اور فرمایا کہ ایک اور شخص کا بھی اس نے نام لیا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ تو بہرحال اس وقت اس کشف کے نتیجے میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے پنڈت لیکھ رام کی قتل کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی حضرت مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ وہ اس کا جو واقعہ ہوگا وہ کوئی اس طرح عام جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ فرمایا کہ تیغ بران محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی تلوار کا جو ہے وہ نشانہ بنے گا، اور اس کے ذریعے سے وہ کیفر کردار کو پہنچے گا۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا پنڈت لیکھ رام کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے سے کیا۔ چنانچہ وہ جو تفصیلات ہیں اس کے قتل کی، اس میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے چھرا گھونپا گیا جی تو وہ لکھا ہے کہ اس کی آواز اس وقت بالکل بیل کی طرح کی نکلی، اور بہت اتنی آواز اونچی تھی کہ دوسرے کمرے میں یا نیچے کی منزل میں اس کی بیوی اور اس کی والدہ تھیں، وہ اس آواز کے نتیجے میں اوپر جو آئیں اور وہاں پر اس چیز کو دیکھا۔ تو اس طرح سے، اور پھر جیسے گوشالہ کو جلایا گیا جی اور پھر اس کی راکھ کو بہایا گیا، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی بالکل۔ اس سلسلے میں ایک بات جو میں بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ایک خبر دے دی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے واقعہ کے بعد اس کا ذکر فرمایا۔ وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف ہے سن 1885 کا، اور آپ نے کشف دیکھا کہ میں نے کچھ کاغذات قضاء و قدر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دستخط کیے ہیں، اور ایک قلم سیاہی میں ڈبو کر اس کی زائد سیاہی میری طرف چھڑکی، اور جو ہے وہ لال نشان کپڑوں پر آ گئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے، جب پنڈت لیکھ رام کا قتل ہوتا ہے تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سرما چشم آریہ میں یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرما چشم آریہ میں نہیں، یہ مجموعہ اشتہارات میں یہ بات آپ نے لکھی ہے، اور فرمایا کہ سرما چشم آریہ میں ایک کشف ہے جس کو 11 برس ہو گئے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ خدا نے ایک خون کا نشان دکھلایا، اور خون کپڑوں پر پڑا جو اب تک موجود ہے، جو اب تک موجود ہے۔ یہ خون کیا تھا؟ وہی لیکھ رام کا خون تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشفاً یہ بات پہلے سے بتا دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیاہی کے نشان تھے، خون کا نشان تھا، یہ دراصل لیکھ رام کی قتل کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق تھا، اور آپ نے اس بات کو شہادت کے طور پر پیش کروایا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے پنڈت لیکھ رام کے سلسلہ میں، اس سلسلہ میں آپ نے کتاب تریاق القلوب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی عظمت حدیث نبوی کی روح سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی عظمت حدیث نبوی کی روح سے بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث نبوی کی یہ منشا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک شخص قتل کیا جائے گا، اور آسمانی آواز جو رمضان میں آئے گی گواہی دے گی کہ وہ شخص غضب الہی سے مارا گیا، اور شیطان آواز دے گا کہ وہ مظلوم مارا گیا۔
حالانکہ اس کا مارا جانا مسیح کے لیے بطور نشان کے ہوگا، سو ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ جیسا کہ برکات و دعا کے آخری صفحہ ٹائٹل پیج سے ظاہر ہے، جو کہ آپ نے بھی بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشف میں دیکھا کہ ایک قوی ہیکل شخص آیا ہے، آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، تو اس نے سوال کیا کہ لیک رام کہاں ہے۔ اس واقعہ کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا آخری صفحہ ٹائٹل پیج سے ظاہر ہے، آسمانی آواز نے 14 ماہ رمضان 1310 ہجری کو لوگوں کو مطلع کیا کہ ایک فرشتہ لیک رام کے قتل کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور شیطان نے سچائی کے دشمنوں کے دلوں میں ہو کر یہ آواز دی، لیک رام مظلوم مارا گیا۔ سو یہ پیشگوئی مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشترک ہے، اس لیے عظیم الشان ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو پنڈت لیک رام کے متعلق پیشگوئی کی، یہ معمولی نہیں تھی، یہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ کہ یہی نہیں کہ آپ نے پیشگوئی کر دی اور پھر بس ہو گئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام وقتاً فوقتاً جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ آپ بتاتے جا رہے تھے۔ مثلا پہلے یہ کہ قتل جو ہے وہ 6 سال کے عرصہ میں ہوگا، پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ جو قتل ہے ہوگا وہ عید کے دن کے ساتھ ملے ہوئے دن میں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ قتل کیا جائے گا، صرف مرے گا نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہیبت ناک جو ہے وہ اس کی موت ہوگی، عام موت نہیں ہوگی کہ بیمار ہو گیا یا کھانسی زکام ہو کے کوئی آدمی مر گیا یا بخار سے مر گیا، وہ نہیں، ہیبت ناک نشان ہوگا۔ اور پھر یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ جو قتل ہوگا، جو قتل کرنے والا ہے وہ قاتل بھی نہیں ملے گا، اور یہ ساری باتیں اسی طرح سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، دراصل یہ اس کو بہت ہی خلاصے کے رنگ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت الامیر میں بیان فرمایا۔ اس کو میں یہاں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ان تمام پیشگوئیوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف اوقات میں خبر دی گئی تھی کہ نمبر 1 لیک رام پر کوئی عذاب نازل کیا جائے گا جس کا نتیجہ موت ہوگا، نمبر 2 یہ عذاب 6 سال کے اندر آئے گا، نمبر 3 یہ عذاب جس عید کے ساتھ کے دن آئے گا وہ دن عید کے دن سے بالکل ملا ہوا ہوگا، یعنی عید کے پہلے یا پچھلے دن سے، نمبر 4 لیک رام سے وہی سلوک کیا جائے گا جو گوسالہ سامری سے کیا گیا تھا، اور وہ سلوک یہ تھا کہ گوسالہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا اور دریا میں ڈال دیا گیا، نمبر 5 اس کی ہلاکت کے لیے ایک شخص جس کی نظروں سے خون ٹپکتا تھا مقرر کیا گیا، نمبر 6 وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کشتہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے حضور کے شعر سے فرمایا۔ یہ نشانات اور علامتیں اتنی واضح ہیں کہ ان کے منطوق اور مفہوم کی نسبت کچھ بھی شبہ نہیں رہ جاتا۔ ان پیشگوئیوں کے پورے 5 سال بعد، جبکہ دشمن ہنس رہے تھے کہ 5 سال گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا اور مرزا صاحب جھوٹے نکلے، عید الفطر جو جمعہ کو ہوئی تھی اس کے دوسرے دن ہفتے کو عصر کے وقت لیک رام کسی نامعلوم شخص کے تیز خنجر سے زخمی کیا گیا اور اتوار کے دن مر گیا۔ دعوت الامیر صفحہ 220۔ یہ اس کے انجام کے بارے میں چند دن پہلے، یعنی 5 کو عید ہوتی ہے، 5 مارچ کو، اس سے چند دن پہلے وہ نوجوان آتا ہے، وہ پنڈت لیک رام کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ میں شدھی ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ پہلے جو ہے نا یہ واقعہ ہے 15 فروری سن 1897 کا، اور ایک شخص تھے جو اس وقت لاہور میں لالا ہنس راج ان کا نام تھا۔ تو دراصل وہ پنڈت لیک رام کے قتل کے اوپر جو شخص معمور ہوا تھا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معمور کیا تھا، وہ شخص لالا ہنس راج کے پاس آتا ہے 15 تاریخ کو، اور آ کے اس نے کہا کہ میں پنڈت لیک رام جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ملا دیا پنڈت لیک رام سے، اور پنڈت لیک رام کو اس نے شخص نے یہ کہا کہ میں پہلے مسلمان ہندو تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا، اور اب میں پھر ہندو ہوا ہوں، تو میں شدھ ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا، قاتل نہیں ملے گا، اور دوسری طرف دیکھیں کہ پنڈت لیک رام اس شخص کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کا آتا پتہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھئی تم ہو کہاں، تم آئے کہاں سے ہو، تمہارا ایڈریس کیا ہے، تمہارا پتہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتا۔ کمال کی بات یہ ہے۔ اور بعد میں جو لکھنے والے اس کے قتل کے بعد جن لوگوں نے اس کی سوانح لکھی ہے پنڈت لیک رام کی، وہ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جب یہ پنڈت لیک رام جو ہیں یہ چلے گئے ہیں یہاں
یکم مارچ کو ملتان چلے گئے تھے، یکم مارچ کو، اور ان کا یہ پروگرام تھا کہ یہ نا 8 مارچ کو واپس آئیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں شاید کوئی تعاون پھیلی ہوئی تھی، کچھ تھا، تو ان کو واپس بلایا تار دے کے کہ نہیں آپ واپس آ جائیں. تو یہ بجائے 8 تاریخ کو آنے کے یہ 5 تاریخ کو لاہور پہنچے. اور دیکھیں 5 تاریخ کو عید ہے، تو لکھنے والے سوانے لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس دن جو یہ شخص تھا جو شدھ ہونے کے لیے آیا تھا، اس کے منہ پہ چیچک کے داغ تھے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، چہرہ بڑا عجیب قسم کا اس کا بتاتے ہیں. وہ اس نے کہتے ہیں 18-19 چکر لیکھ رام کے گھر میں اور آریہ سماج کے دفتر میں بار بار وہ چکر لگا رہا ہے، اور پنڈت لیکھ رام کو ڈھونڈ رہا ہے، اور پنڈت لیکھ رام وہاں ہے نہیں. اچھا، جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پنڈت لیکھ رام جو ہیں وہ آج آنے والے ہیں، یعنی 5 تاریخ کو وہ پنڈت لیکھ رام وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ اسٹیشن پہ چلا جاتا ہے، بلکہ 6 کو ہی پہنچتے ہیں، تو یہ 5 کو پہنچتے ہیں، تو یہ چلا جاتا ہے اسٹیشن پہ لینے کے لیے جاتا ہے، وہاں پنڈت لیکھ رام کو ملتا ہے، اور پھر پنڈت لیکھ رام اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اور سوانے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس دن دیکھا کہ وہ شخص بڑا کانپ بھی رہا ہے، اور اس کے چہرے پر بڑے عجیب قسم کے آثار ہیں، اور اس نے معمول سے ہٹ کے اوپر کمبل اوڑھا ہوا ہے. تو پنڈت لیکھ رام نے پوچھا کہ کیا بھئی تمہیں بخار ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تپ ہے، بخار آ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. یا ڈاکٹر نے وہاں چیک کیا، چیک کر کے اس نے کہا کہ بھئی تپ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی جو خون کی حرکت ہے وہ جوش بہت ہے اس کے خون میں. اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو نا ہٹائیں، اس کو پٹی وغیرہ ہم کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نا مجھے کوئی پینے والی چیز دیں. شربت. تو پنڈت لیکھ رام نے کہا ٹھیک ہے، اچھا جی میں ان کو شربت پلا دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شربت پلا دیں. اور دیکھیں شربت پلا کے پھر ان کو اپنے ساتھ ایک بجاج کی دکان پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے لے کے گھر جاتے ہیں، اور وہ ساتھ ہے وہ آدمی. اس بیچ میں بعض دوستوں نے ان کو توجہ بھی دلائی، مشورہ دیا کہ بھئی اس کو ساتھ نہ رکھو، ہمیں تو یہ بڑا خوفناک دکھائی دیتا ہے. لیکن وہ پنڈت لیکھ رام اس کو بالکل اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ پنڈت لیکھ رام اتنی محبت اس سے کرتا تھا کہ گھر میں کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتا تھا. اور دیکھیں پنڈت لیکھ رام اس کو اپنے گھر لے گیا، اور وہ اوپری بالائی منزل ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہے، نیچے سے اوپر دوسری اوپر کا حصہ تھا، اور جس کمرے میں وہ رہ رہا ہے ساتھ ہی پنڈت لیکھ رام وہاں پر لیٹا ہوا ہے. اور یہ سوانے عمری لکھ رہے تھے سوامی دیانند کی. تو نیچے سے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے یا ان کی اہلیہ نے آواز دی کہ بھئی تیل ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، میں بھول گیا، اور اٹھے ہیں اور ایک انگڑائی لی ہے، ہاتھ جو ہیں وہ سر کی طرف کیے ہیں انہوں نے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت سینہ باہر کو نکلا ہوا تھا اور پیٹ تنا ہوا تھا. تو وہ شخص جو لیٹا تھا وہ وہاں سے اسی وقت اٹھا، اور اس نے اٹھ کے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا اور چلا دیا ہے اس طرح کر کے، اور اس میں سے انتڑیاں کٹ گئیں. تو بعض مورخین جو لکھتے ہیں ان کی سوانے، وہ تو کہتے ہیں کہ پنڈت لیکھ رام نے مقابلہ کیا، آگے سے چھرا چھیننے کی کوشش کی، بہت زور زور سے چلائے، نیچے سے والدہ بھی آ گئی، ایک بیلن پڑا ہوا تھا اس نے اٹھا کے والدہ کے سر میں مار دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑی. لیکن یہ تو جتنے بھی لکھنے والے ہیں، سوانے لکھنے والے ہیں، ان میں سے کوئی عینی شاہد نہیں ہے، عینی شاہد ایک بھی نہیں ان میں کہ بھئی واقعہ کیا ہوا تھا. نہ تو لیکھ رام کی والدہ اس بات کو لکھتی ہے، نہ بیوی لکھتی ہے. ایک شاہد جو ہے وہ اس کا عینی شاہد ملتا ہے، وہ ان کے تمام تر جو واقعات ہیں اس سے ہٹ کے وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے. وہ بڑا ایک حیرت انگیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مقابلہ کیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ ماں کے سر میں اس نے بیلن مارا اور شور مچا دیا، سب کچھ کیا، اور وہ آدمی جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر بھاگ گیا. لیکن ایک عینی شاہد جو ہے اس کی گواہی یہاں پر موجود ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں خاکسار محب الرحمان عرض کرتا ہے کہ سن 1909 کے قریب خاکسار کو ایک صاحب پنڈت گوکل چند ہیڈ ماسٹر نڈالو ضلع ہوشیارپور نے بتایا کہ جس وقت پنڈت لیکھ رام قتل ہوئے اس سے کچھ عرصہ پیشتر وہ ان سے سنسکرت پڑھا کرتے تھے، یعنی پنڈت لیکھ رام سے سنسکرت پڑھا کرتے تھے. انہی دنوں میں ایک مسلمان ان کے پاس آیا جس نے سنسکرت پڑھنے کا شوق ظاہر کیا.
اور چند دن پڑھتا رہا. جس دن واقعہ قتل ہوا اس دن وہ وہاں موجود تھے. یہ بھی دیکھیں, وہ مسلمان نہیں, وہ پنڈت صاحب جو یہ بیان دے رہے ہیں, پنڈت یہ عینی شاہد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن وہاں موجود تھا اور واقعہ قتل کے وقت جس وقت چھری اسے لگی اس نے ماں کہہ کر آواز نکالی. اس کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ قاتل بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ لیکھ رام کے پاس سے چل کر سامنے ایک کوٹھڑی میں چلا گیا. لیکھ رام کی والدہ نے بڑھ کر کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور پولیس کو بتایا کہ قاتل اس کوٹھڑی میں ہے. اس وقت انگریز سپرنٹنڈنٹ پولیس موجود تھا. کوئی سپاہی کوٹھڑی میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو سپرنٹنڈنٹ پولیس خود ایک ہاتھ میں پستول اور ایک ہاتھ میں لالٹین, کیونکہ کوٹھڑی میں اندھیرا تھا, لے کر اندر گیا اور اس نے لالٹین سے تمام کوٹھڑی کو اچھی طرح سے دیکھا اور کہا کہ یہاں کوئی نہیں. لیکھ رام کی والدہ نے اصرار کیا کہ قاتل اسی کوٹھڑی میں ہے. اس پر سپرنٹنڈنٹ پولیس نے کہا اگر مکھی بن کر نکل گیا ہو تو ممکن ہے, ورنہ انسان کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں. یہ واقعہ پنڈت گوکل چند صاحب نے حلفیہ بیان کیا ہے اور میں بھی اس کو حلفیہ بیان کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قاتل تھا وہ بھاگ گیا, لیکن یہ جو عینی شاہد ہے یہ کہتا ہے کہ قاتل بھاگا کوئی نہیں, وہ ایک کوٹھری میں گھس گیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے اوپر کسی شخص کو نہیں بلکہ خدا نے ایک فرشتے کو مامور کیا تھا, اور سوائے فرشتے کے دوسرا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوٹھری میں گھس جائے آدمی, اس کو بند کر دے اور وہ پھر اس میں سے نکل جائے. یعنی یہ ایک ایسا نشان تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا اور زبردست نشان تھا. اور پھر جو پولیس ہے وہ کوشش کرتی رہی اس کو تلاش کرنے کی. جہاں جہاں وہ گئے وہاں ان کے پیچھے جو ہیں وہ پولیس جو ہے وہ گھومتی رہی. پتہ لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر کی تلاشی بھی ہوئی. بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے بتایا کہ بھئی میں نے اس دن جس دن پنڈت لیکھ رام کا قتل ہوا, میں نے لاہور سے, میرے کوئی ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ امتحان دیا ہوا تھا کہ میرا رزلٹ نکلے تو اس وقت جو ہے وہ آپ مجھے اطلاع دے دینا. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا, تار دے دیا کہ بھئی تمہیں بہت بہت مبارک ہو. تو کہتے ہیں پولیس نے ہم اس کو پکڑ لیا کہ بھئی تو نے مبارکباد کہے کی دی ہے, تیرا کیا ہے, تو نے کیوں دی مبارکباد, کیا واقعہ ہو؟ اس نے کہا بھئی میرا ساتھی دوست جو ہے وہ پاس ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو مبارکباد بھیجی ہے. تو کہنے لگا بھئی تم یہ بتاؤ کہ تم مجھ کو یہاں کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہنے لگے بھئی ہمیں یہ شک ہوا کہ تم نے شاید پنڈت لیکھ رام کے مرنے پر مبارکباد دیا, تیرا کوئی لنک ہوگا, شاید کوئی سراغ مل جائے. تو یہ دیکھیں کہ قاتل بھی نہیں ملا. اس کے بعد دراصل وہ جو آپ فرمائیں جی یہ اس کے بعد یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ جس وقت یہ کا واقعہ ہوا ہے فوراً بعد ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا. جی وہاں پر اس وقت کوئی ڈاکٹر یہ سرجن وغیرہ نہیں تھے, تو ہمارے جماعت کے ہی ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب جو ان دنوں وہاں غالباً ٹریننگ کے سلسلے میں تھے, تو بہرحال جب انگریز ڈاکٹر جو وہاں کا سرجن تھا وہ جب آیا اور اس نے جب علاج شروع کیا تو وہ مرزا صاحب کر کے ڈاکٹر صاحب کو بلانے لگا. تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا سخت پریشان ہو گیا پنڈت لیکھ رام, اور وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی مرزا صاحب یہاں بھی پہنچ گئے. تو اس طرح ایک یہ ہوا, اور پھر یہ کہ اس واقعے کے بعد آریوں نے شور مچایا اور یہ کہا کہ یہ دراصل قتل جو ہے مرزا صاحب نے کروایا. جی اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ حلفیہ آ کر بیان کر لو, اگر وہ بیان کرنے والا اس کے ساتھ بھی 1 سال کے اندر ایسا ہی واقعہ نہ ہوا تو میں جھوٹا ہوں. اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے, حامی بری گنگا بشن نامی شخص نے, لیکن وہ جو ہے جب اس نے یہ لکھا کہ جی اگر میں آتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ پیشگوئی اگر پوری نہ ہوئی تو آپ کے لیے پھر پھانسی کا حکم ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ 10,000 روپیہ پہلے ہی جمع کروا دیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو وہ مجھے ملنا چاہیے. اور پھر یہ کہ میں جب قادیان آؤں تو میرے لیے یہ کم از کم ہو کہ مجھے وہاں کوئی قتل نہ کرے. ذمہ داری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوری تینوں چیزوں کی ذمہ داری لی. جی بالکل. تو اور اس طرح سے کہا کہ آؤ, اور اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں, لیکن یہ ہوگا کہ اگر آپ قتل ہوتے ہیں تو آپ کی لاش ہمیں ملنی چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں. آپ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے, لیکن اس کے ساتھ میری یہ شرط ہوگی کہ اگر آپ قتل ہوتے ہیں تو آپ کی لاش ہمیں ملے. قتل نہیں ہوتے اگر آپ مرتے ہیں.
ہم آپ کی لاش کو کچھ نہیں کریں گے، ہم اس کو مسالہ لگا کر کسی جگہ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا موجب تو میں یہ بھی ہوا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس جو اشتہار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ اگر پورا پڑھ دیں تو وہ زیادہ ایمان کا باعث ہوگا۔ تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اشتہار دیا ہے آریوں کو، جنہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے قتل کیا ہے اور آپ قتل میں ملوث ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اب بھی کسی شک کرنے والے کا شک دور نہیں ہو سکتا اور مجھے اس قتل کی سازش میں شریک سمجھتا ہے جیسا کہ ہندو اخباروں نے ظاہر کیا ہے، تو میں ایک نیک صلاح دیتا ہوں کہ جس سے یہ سارا قصہ فیصلہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا شخص میرے سامنے قسم کھاوے کہ جس کے الفاظ یہ ہوں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شخص سازش قتل میں شریک یا اس کے حکم سے واقعہ قتل ہوا ہے، بس اگر یہ صحیح نہیں تو اے قادر خدا 1 برس کے اندر مجھ پر وہ عذاب نازل کر جو ہیبت ناک عذاب ہو، مگر کسی انسان کے ہاتھوں سے نہ ہو اور نہ ہی انسان کے منصوبوں کا اس میں کچھ دخل متصور ہو سکے۔ بس اگر یہ شخص 1 برس تک میری بد دعا سے بچ گیا تو میں مجرم ہوں اور اس سزا کے لائق ہوں کہ قاتل کے لیے اور اس سزا کے لائق ہوں کہ ایک قاتل کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی بہادر کلیجے والا آریہ ہے جو اس طور سے تمام دنیا کو شبہات سے چھڑاوے تو اس طریق کو اختیار کرے۔ یہ طریق نہایت سادہ اور راستی کا فیصلہ ہے، شاید اس طریق سے ہمارے مخالف مولویوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ میں نے سچے دل سے یہ لکھا ہے، مگر یاد رہے کہ ایسی آزمائش کرنے والا خود قادیان میں آوے اور اس کا کرایہ میرے ذمہ ہوگا۔ جانبین کی تحریرات چھپ جائیں گی۔ اگر خدا نے اس کو ایسے عذاب سے ہلاک نہ کیا جس میں انسانوں کے ہاتھوں کی آمیزش نہ ہو تو میں کاذب ٹھہروں گا، اور تمام دنیا گواہ رہے کہ اس صورت میں اسی سزا کے لائق ٹھہروں گا جو مجرم قتل کو دینی چاہیے، مگر مقابلہ کرنے والا ایسا ایک شخص ہو جو دل کا بہت بہادر اور جوان اور مضبوط ہو۔ اب بعد اس کے سخت بے حیائی ہوگی کہ کوئی غائبانہ میرے پر ایسے ناپاک شبہات کرے۔ میں نے طریق فیصلہ آگے رکھ دیا ہے، اگر میں اس کے بعد روگردان ہو جاؤں تو مجھ پر خدا کی لعنت، اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا بہتانوں سے باز نہ آوے اور اس طریقے فیصلہ سے طالب تحقیق نہ ہو تو اس پر لعنت۔ یہ وہ اشتہار تھا جس کا آپ نے بشن داس کا ذکر کیا، وہ آیا تھا، اور اس نے آ کر جو راہ فرار اختیار کی وہ اسی بات پر کہ میں لاش نہیں دے سکتا۔ جی بالکل، اور یہ دیکھیں اللہ کا فضل جس پر ہو، ان لوگوں کو تو توفیق نہیں ملی، اور لیکھ رام جو ہے وہ تو قتل ہو گیا، اس نے شہادت دی مسیح السلام کی صداقت پر، لیکن ٹھیک تقریباً 14-15 برس کے بعد اندرمن جو مراد آبادی تھا، اس کے نواسے کو جس کا نام بھگوتی سہائے تھا، اس کو اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جو ہے مہر تصدیق لگائی۔ ہاں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا پنڈت لیکھ رام کے سلسلہ میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت سی باتیں حاصل ہوئی ہوں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو میں اپنے دونوں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ناظرین کے لیے آپ نے ان واقعات کو اور ایمان کے تازہ کرنے والے ان واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔